من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میت پر نوحہ کرنا اور رونا پیٹنا حرام ہے۔ نوحہ کرنا ہوتا ہے اونچی اونچی آواز میں بیان کرنا، رونا اور اگلے کی مرنے والے کی خوبیاں بآواز بلند کھینچ کھینچ کر بیان کرنا اور پھر اس پر ماتم کرنا کہ ہائے ایسا بندہ مر گیا اور ہائے ویسا بندہ مر گیا، اور ساتھ سینہ کوبی کرنا اور گال پیٹنا، بال نوچنا، گریبان پھاڑنا، مٹی ڈالنا سر میں، یہ سارے طریقے ہمارے دیہات میں آج بھی رائج ہے۔ لوگ پیسے دے کر بھی بلاتے ہیں، سیاپا کرنے والی نین جس کو کہا جاتا ہے، اور ویسے بھی گھریلو عورتیں بھی بیٹھ جاتی ہیں اپنے گھر کی خواتین اور ہو جاتی ہیں اونچی اونچی آواز میں شروع ہو جاتی ہیں، وہ ہیکے لگا لگا کر کہتی ہیں او ہو یہ ایسا سخی مر گیا، ہائے اب اس سے ایسا کہاں سے آئے گا وغیرہ۔ تو یہ سب اسلام میں حرام ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے موقع پر ہم سے یہ عہد لیا کہ ہم نوحہ نہیں کریں گی، لیکن اس اقرار کو 5 عورتوں کے سوا کسی نے پورا نہیں کیا۔ یعنی جس گروپ میں حضرت ام عطیہ شامل تھی اس میں 10 یا 12 جتنی بھی خواتین تھیں، ان میں سے 5 اس پر قائم رہی اور باقی نہیں قائم رہی۔ کیوں قائم نہیں رہی؟ وقت پر صبر نہیں کر پائیں۔ تو اصل میں شروع سے بچوں کو اس کی تربیت دینی چاہیے اور بار بار یاد دہانیاں کرانی چاہیے اور اس موقع پر بھی روکنا چاہیے۔ لہٰذا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ہر اس شخص سے بری ہوں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں، اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت اونچی آواز نکال کر رونے والی، پریشانی کے وقت اپنے سر کے بال منڈوا دینے والی اور آفت کے وقت اپنے کپڑے پھاڑ دینے والی عورت سے بری ہیں۔ یعنی یہ ساری ماتم کی صورتیں ہیں نا، کہ دوپٹہ اتار کے پھینک دینا، کپڑے اپنے پھاڑ دینا، اور سر کے بال ہمارے یہاں تو خیر نہیں منڈوائے جاتے، عربوں میں رواج تھا، اب ہمارے یہاں بال نوچ لیے جاتے ہیں اور یعنی کہ بال کھول ڈالتی ہیں بیوہ عورت کے، تو یہ اس طرح کی رسمیں ہوتی ہیں۔ جو ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم جب فوت ہوئے تو اسامہ بن زید شدت غم سے چیخ پڑے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چیخے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور چیخنے والے کا کوئی حق نہیں ہے مجھ پر۔ دل تو دکھی ہوتا ہے، آنکھ آنسو بھی بہاتی ہے، لیکن پروردگار کو غضبناک نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روک دیا کہ جو روئے اور چیخے چلائے بیان کرے اس کا مجھ سے تعلق نہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی اس وقت تو اختیار نہیں رہا، تو اسی وقت تو آپ سے ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی کمزور ہے اور شدت سے ایسا کر بیٹھا ہے غم کی، تو دوسروں کو فوراً روکنا چاہیے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی موت پر رخساروں کو پیٹا، گریبان کو پھاڑا اور جاہلیت کی باتیں کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم میں سے نہیں ہے سمجھتے ہیں نا، لیس منا، وہ امت مسلمہ میں سے نہیں ہے، ہمارے گھروں میں سے نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے جذبات کو قابو میں کرنا بھی سیکھیے۔ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ جب ابو سلمہ فوت ہوئے تو میں نے دل میں کہا کہ یہ ایک پردیسی آدمی تھے اور پردیس میں ہی وفات پائی، غریب الوطنی میں وفات پائی۔ میں ان پر اتنا روں گی کہ لوگ میرے رونے کو یاد کریں گے، میرے رونے کی باتیں کی جائیں گی۔ عربوں میں رواج تھا ماتم کرنا، تو جس کا جتنا بیان کیا جاتا تھا نا وہ اتنا ہر دل عزیز سمجھا جاتا تھا، جیسے ہمارے دیہات میں ہوتا ہے۔ تو ام سلمہ کہتی ہے میں نے کہا میں اس پر اتنا روں گی کہ میرے رونے کی باتیں کی جائیں گی، چنانچہ میں نے اپنے آپ کو رونے کے لیے بیان کے لیے تیار کر لیا۔ اسی دوران ایک اور عورت آئی اور وہ بھی رونے پیٹنے میں میرے ساتھ تعاون کرنا چاہتی تھی، یعنی حق دوستی نبھانا چاہتی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے مخاطب ہو کر کہا کیا تمہارا ارادہ یہ ہے کہ تم اس گھر میں شیطان کو داخل کرو، حالانکہ اللہ نے اسے اس گھر سے نکال دیا ہے؟ یہ جملہ آپ نے 2 مرتبہ دہرایا۔ ام سلمہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر میں بھی رونے سے رک گئی کہ جب ماتم ہوتا ہے تو میت والے گھر میں شیطان داخل ہو جاتا ہے، اس کی عملداری ہو جاتی ہے۔ اب آپ سوچ لیجئے کیا کرنا ہے، کیونکہ میت تو ہر گھر میں ہونی ہے نا۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 4 کام جاہلیت کی ہیں جنہیں یہ پوری طرح کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ حسب میں فخر کرنا کہ میں بڑے اعلیٰ خاندان سے ہوں، نسب میں تان کرنا یعنی دوسروں کے نسب میں تان کرنا، ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا اور نوحہ کرنا۔ تو کیا ہیں یہ کام؟ جاہلیت کے۔
تو اللہ کے فضل سے ہم مومن ہیں اور قرآن پڑھنے والے ہیں اور قرآن کا علم سیکھنے والے ہیں، تو پھر ہمیں زیب نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نوحہ کرنے والی عورت اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہیں کرے گی تو روز قیامت اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس پر گندک کا کرتا اور خارش کی قمیص ہوگی۔ استغفر اللہ، یعنی اس کو گندک کا لباس پہنایا جائے گا اور اس کو کھجلی لگی ہوگی۔ استغفر اللہ۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تانبے کے ناخنوں سے وہ اپنا منہ نوچ رہی ہوگی، اس کے ناخن تانبے کے ہوں گے، منہ نوچے گی نا جیسے دنیا میں نوچتی تھی، تو ناخن تانبے کے ہوں گے تو کیا حشر ہوگا۔ اصل میں دیکھیں بات پتہ ہے کیا ہے، عورت اس لیے کہا گیا کہ زیادہ تر ایسا عورتیں کرتی ہیں، اگر مرد کریں گے تو مردوں کو بھی یہی سزا ملے گی، سزا میں فرق نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ عورت کرے گی تو عورت کے لیے ہے، مرد کرے گی تو مردوں کے لیے ہے۔ عورت اس لیے کہا گیا کہ کثرت سے یہ کام عورتیں ہی کرتی ہیں، لہٰذا اب خود سوچیے۔ اسی طرح مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس پر نوحہ کیا گیا اسے نوحہ کرنے والوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ عبداللہ بن عبید اللہ نے خبر دی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک صاحبزادی، حضرت عثمان غنی جو ہیں، ان کی ایک صاحبزادی ام ابان کا مکہ میں انتقال ہو گیا، تو ہم بھی ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ تو عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس بھی تشریف لائے، میں ان دونوں حضرات کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو عبداللہ بن عمر نے عمر بن عثمان سے کہا، یعنی عثمان کے بیٹے عمر سے کہا، جو ظاہر ام ابان کے بھائی تھے، تم لوگوں کو رونے سے کیوں نہیں روکتے، گھر کے لوگوں کو رونے سے کیوں نہیں روکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک میت کو اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب دیا جاتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب عمر زخمی ہو گئے تو صہیب رضی اللہ عنہ روتے ہوئے آئے اور وہ کہہ رہے تھے بآواز بلند، یعنی جذبات پر قابو نہیں تھا، کہہ رہے تھے، ہائے میرا بھائی، ہائے میرے صاحب۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، صہیب تم مجھ پر رو رہے ہو، تم نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بلا شبہ میت پر اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب ہوتا ہے۔ تو اس پر ایک چھوٹی سی بحث بھی یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، لا تزر وزرۃ وزر اخری، کوئی مرد گناہ کرنے والا کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو پھر میت کو عذاب کیسے ہوگا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر میت نے منع نہیں کیا، یعنی مرنے والا جو تھا، ظاہر ہے کہ عموماً جو ہوتی ہے فوتگی وہ ایج کے حساب سے گھر کے بڑے پہلے جاتے ہیں، تو ان کا فرض ہے بچوں کو موت کے آداب بھی سکھانا۔ اب اگر انہوں نے آداب نہیں سکھائے، گھر میں ان کی زندگی میں جو فوتگیاں ہوئی ان پر ماتم ہوتا تھا اور بین ڈالے جاتے تھے اور وہ یہ سب کچھ دیکھتے تھے اور چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے، تو پھر ان کو بھی عذاب ہوگا کہ تم نے یہ برائی کیوں نہیں روکی۔ اور اگر اس نے روکا، اسے سمجھایا، اپنی زندگی میں منع کیا، بعد والوں نے پھر وہی غلطی کی، تو پھر وہ بری ذمہ ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ بچوں کی تربیت کی جائے، جیسے ہم انہیں دوسری باتوں کے آداب سکھاتے ہیں، میت کے بھی آداب سکھائیں گے، مرنے کے موقع پر کیا ہونا ہے، کیونکہ ایک انسان جو بھی دنیا میں آیا ہے اس سے جانا ہے، اور ہر انسان کی زندگی میں مرنے کا وقت آنا ہے، آئزہ کے وفات اس سے دیکھنی ہے، کسی نے کسی کی، کسی نے کسی کی۔ تو ایک مومن کی زندگی میں بھی یہ وقت آنا ہے، تو مومن کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو اس کا مذہب کیا حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا اب آپ دیکھ لیجئے کہ کس قدر اس پہ نقصانات ہیں۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ کی بیماری میں ان کی عیادت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سعد سے ملے تو رو پڑے، سعد کی حالت خراب تھی اور بچنے کی امید نہیں تھی، تو آپ دکھ سے رو پڑے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے تو لوگ بھی رونے لگے اور اونچی آواز میں رونے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگو میری بات سنو، کیا تم سن رہے ہو؟ یقیناً اللہ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم پر عذاب نہیں دیتا، لیکن اس کی وجہ سے عذاب دے گا یا رحم کرے گا۔ اور یہ کہہ کر اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا، یعنی میت کے وقت، یا ظاہری بات ہے کہ اگر آپ کو کوئی عزیز بیمار ہے، جیسے فرض کریں کسی کو اللہ نہ کرے کینسر ہے اور وہ علاج سے گزر رہا ہے اور اس کی حالت ڈاؤن ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تکلیف نہ ہو، تکلیف تو ہوگی۔ تو اس پر رونے سے، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے سے یا دل میں دکھ جو آتا ہے اس کی وجہ سے اللہ ناراض نہیں ہوتے۔ ہاں، بیکار باتیں کرنے سے کہ جی یہی رہ گیا تھا، یہ کوئی عمر تھی اس کے جانے کی اور میرا ہی گھر ملا تھا اللہ کو، وغیرہ قسم کی باتیں جو ہیں یہ اللہ کو غضبناک کر دیتی، یا میں نہیں جانے دوں گی، میں نہیں ہونے دوں گی، ہوتی ہے نا اس طرح کی جذباتی بیکار باتیں۔ تو یہ جو ہیں ان کی وجہ سے البتہ یا تو رحم ہوتا ہے اچھی بات کی وجہ سے، یا پھر گناہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، لوگوں میں دو کفریہ باتیں پائی جاتی ہیں، نسب میں تانا دینا، نسب کا تانا دینا، اور میت پر نوحہ کرنا۔
تو اب دیکھ لیں کہ یہ آپ نے پہلے بھی حدیث جو میں نے عرض کی اس میں آپ نے اسے جاہلیت کا کام کہا اور یہاں آپ اس کو کافرانہ کام کہہ رہے ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے منہ پیٹا، گریبان چاک کی اور جاہلیت کی باتیں کی، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر آپ دوبارہ اس کو سوچ لیجیے۔ اسی طرح اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ کے شہید ہونے کی خبر آئی تو آپ غمگین ہو گئے۔ میں دروازے کی درز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی۔ ایک صاحب آپ کے پاس آئے، انہوں نے جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر کی عورتوں کے رونے کا ذکر کیا۔ آپ نے حکم دیا انہیں گریہ وزاری سے منع کرو۔ وہ صاحب واپس گئے اور پھر دوبارہ آ کر عرض کیا کہ وہ عورتیں باز نہیں آ رہی۔ آپ نے پھر کہا کہ انہیں منع کرو۔ وہ تیسری مرتبہ آئے اور کہا کہ وہ خواتین نہیں مانتی۔ آپ نے پھر فرمایا منع کرو۔ پھر وہ یعنی کہ تیسری مرتبہ آپ جب آئے تو انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم وہ عورتیں ہم پر غالب آ گئی، وہ نہیں مانتی، کہ یعنی وہ ماتم کر رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما عائشہ کہتی ہیں، جاؤ اور ان کے منہ پر خاک پھینک دو، کہ یعنی سختی کے ساتھ ان کو روکو اور ناباز آئیں تو خاک چھڑک دو، کہ یعنی ناراضگی کا اظہار کرو کہ تم بہت غلط حرکت کر رہی ہو۔ تو یعنی اس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً چھوٹی موٹی باتوں پر غصہ نہیں کیا کرتے تھے، اگر آپ کو بہت برا لگا کہ 3 دفعہ کے باوجود وہ باز نہیں آئی تو آپ نے یہ الفاظ کہے، تو اس سے آپ دیکھیے کہ کتنی بری بات ہے۔ تو جب فوتگی ہو تو عموماً خواتین اور بچے جو ہیں وہ اونچی اونچی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ گھر کے مردوں کا یہ فرض ہے اس وقت ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی چاہیے، محبت سے ساتھ لگائیں، بہنوں کو، بچیوں کو پیار کریں اور ان کو منع کریں کہ نہیں بیٹے یہ نہیں کرنا، اس سے میت کو بھی عذاب ہوگا اور آپ کو بھی گناہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ان کو یہ بات بتائیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے کہی کہ اس وقت اپنے لیے خیر کی دعا کرو، کیونکہ اس وقت تم جو کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ تو میت کے لیے مغفرت کی اور اپنے لیے برکت اور خیر کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارا اب کام ہے کہ چاہے ہم دعائیں قبول کرا لیں اور چاہے ہم بے وقوفانہ باتیں کر کے شیطان کو گھر کا حاکم اس وقت کا بنا دے اور سارا کام جو ہے اپنا بگاڑ کے رکھ دے۔ جانے والے نے تو جانا ہے، جب وقت آ گیا، حکم آ گیا اور اگلا چلا گیا تو پھر یہ رونا پیٹنا ویسے تو فضول ہے، یہ تو صرف ریلیف ویلو ہے۔ اپنے آپ کو ریلیف دیں، آسانی دیں، اپنے دل کا غم ہلکا کریں، مگر اللہ کے حدود میں رہتے ہوئے۔ وہ کیسے کریں گے انشاءاللہ اس کو بھی ہم علیحدہ سے دیکھیں گے۔ ابھی یہ سمجھ لیں کہ نوحہ نہیں کرنا، بین نہیں کرنا، ماتم نہیں کرنا اور کوئی ناشکر گزاری کی بات نہیں کہنی، کیونکہ اللہ کا حکم تو نافذ ہونے والا ہے، نافذ ہو کر رہے گا، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ ہمیں اپنی رضا میں راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔